العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين الملقب بطه وياسين مولانا مولا الثقلين سيد الكونين إمام القبلتين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر البيامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أهل الظالمين صلوات الله مل کے ایک اور بار آواز تھوڑا سا آپ لوگ آگے مل کے بیٹھ جائیے آجے آجے مل کے بیٹھ جائیے آواز بلند صلوات مجلس شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ کی نسبت سے منعقد کی گئی اور گفتگو کرنے کے لیے قرآن مجید کی مشہور و معروف آیت کریمہ کہ جس کا موضوع ہی امامت ہے اسی آیت کریمہ کو سرنامہ کلام اور بیان قرار دیا اللہ نشیف فرما طلبہ بھی یہاں موجود ہیں علماء کرام موجود ہیں علم کلام میں امامت کی جب بحث کی جاتی ہے تو یہ بتایا جاتا ہے کہ امامت کے سلسلے سے جب بھی گفتگو ہوگی 5 ارکان پر اس گفتگو کی بنا پر امامت کے سلسلے سے جب بھی بات ہوگی اس میں 5 عناوین شامل ہوں گے۔ امام کون ہوتا ہے، امام کون بناتا ہے، امام کیسا ہوتا ہے، امام کیوں ہوتا ہے اور امام کس خاندان سے ہوتا ہے۔ یہ 5 عناوین ہیں جن کے اوپر امامت کی گفتگو کی بنا ہوتی ہے۔ ہم اس وقت 2 عناوین پر بات کریں گے، امام کون ہوتا ہے اور امام کس خاندان سے ہوتا ہے۔ یہ 2 عناوین رہیں گے انشاءاللہ اس وقت کی گفتگو میں۔ آغاز کرتے ہیں ہم یہ تھوڑا سا آگے آ جائیں کہ بعد میں آنے والے کو پریشان ہوں گے، مل کے بیٹھ جائیے۔ یہ صلوات پڑھنے ہوئے تو بات کا آغاز کرتے ہیں کہ امام کون ہوتا ہے اور امام کس خاندان سے ہوتا ہے۔ امام کون ہوتا ہے یعنی امامت کی تعریف۔ علامہ ہلی نے امامت کی جو تعریف بیان فرمائی ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ الامامۃ ریاست عامۃ فی امور الدین والدنیا نیابۃ عن النبی، نبی کی نیابت کرتے ہوئے جو دینی اور دنیاوی امور میں لوگوں کی رہبری کرتا ہے اس کو امام کہتے ہیں۔ تین اہم چیز
پہلی بات امام نبی کا نائب ہوتا ہے، دوسری بات امام لوگوں کا رہبر ہوتا ہے۔ کس چیز کا رہبر ہوتا ہے؟ دنیاوی امور میں بھی، دینی امور میں بھی۔ دنیا کی تو حد ہے، قبر کے ادھر دنیا ہے، مگر دین کی کوئی حد نہیں ہے۔ قبر کے ادھر بھی دین ہے، قبر کے ادھر بھی دین ہے۔ اس کا مطلب امام کسی ایسے شخص کو ہونا چاہیے جس کی قبر کے ادھر بھی چلتی ہو، جس کی قبر کے ادھر بھی چلتی ہو۔ امام کسی ایسے ہی انسان کو ہونا چاہیے جس کی قبر کے ادھر بھی چلتی ہو، جس کی قبر کے ادھر بھی چلتی ہو۔ اب تلاش کیجئے ایسی شخصیت جس کی قبر کے ادھر بھی چلتی ہے، جس کی قبر کے ادھر بھی چلتی ہے۔ جب تلاش کرنے آپ نکلیں گے تو تصور کی جلوہ گاہوں میں اس شخصیت کا جلوہ نمایاں ہوگا جس نے ایک صاحب کے بیٹے کو غلام زادہ بول دیا تھا۔ باپ نے کہا تھا لکھوا کے لا۔ کیوں کہا تھا لکھوا کے لا؟ اس لیے کہ اسے اپنی اوقات پتا تھی۔ حاکم میں بھی ہوں، حاکم یہ بھی ہے، مگر بڑا فرق ہے ہماری حکومت میں اس کی حکومت میں۔ ہماری حکومت بس قبر کے ادھر ہے، لیکن جس نے غلام زادہ بولا ہے اس کی قبر کے ادھر بھی چلتی ہے، اس کی قبر کے ادھر بھی چلتی ہے۔ امام کسی ایسے شخص کو ہونا چاہیے جس کی قبر کے ادھر بھی چلتی ہے، جس کی قبر کے ادھر بھی چلتی ہے، جس کی زمین پر بھی چلتی ہے، جس کی آسمان پر بھی چلتی ہے، جس کی فرش پر بھی چلتی ہے، جس کی عرش پر بھی چلتی ہے۔ اب وہ شخصیت کون ہے جس کی فرش پر بھی چلتی ہے، جس کی عرش پر بھی چلتی ہے؟ جب تلاش کرنے نکلیں گے تو آپ کی ملاقات تاریخ میں ایسی شخصیت سے ہو جائے گی جس کو رسول شب معراج چھوڑ کر زمین پر گئے تھے، آواز پردے کے اندر سے آئے گی۔ جب رسول سفر معراج سے واپس ہوئے ہیں تو سوال ہوا رسول سے، یا نبی اللہ، اللہ نے آپ سے کس لہجے میں بات کی؟ کیا سوال ہوا؟ اللہ نے آپ سے کس لہجے میں بات کی؟ اب جو روایت لکھی ہے میں عین ہی وہی بیان کر رہا ہوں، میرا کوئی خطیبانہ اس میں امتزاج نہیں ہے، جو روایت کتاب میں ہے وہی بیان کیے دے رہا ہوں۔ کیا سوال ہوا؟ اللہ نے آپ سے کس لہجے میں بات کی؟ روایت سنا رہا ہوں، مگر اس گزارش کے ساتھ اگر روایت سن کر دل میں محبت علی کی خوشبو خنکی کا اور خوشبو کا احساس بیدار ہو تو لہجوں سے پتہ چلنا چاہیے، اٹھے ہوئے ہاتھوں سے پتہ چلنا چاہیے، بولتی ہوئی زبانوں سے پتہ چلنا چاہیے۔ دل کی دھڑکن میں اگر محبت علی کا احساس پوری طریقے سے بیدار ہو جائے روایت سن کر۔ کیا سوال ہوا؟ اللہ نے آپ سے کس لہجے میں بات کی؟ حضور نے فرمایا، میں پردے کے قریب پہنچا، اندر سے آواز آئی، میں نے پوچھا پروردگار کیا علی بھی یہی ہے؟ کیا علی بھی یہی ہے؟ اللہ نے جواب دیا، ہاں علی بھی یہی ہے۔ میں نے پھر پوچھا پروردگار تو بول رہا ہے کہ علی بول رہے ہیں؟ یعنی بول تو میں ہی رہا ہوں۔ کہ پروردگار جب تو بول رہا ہے تو علی کے لہجے میں کیوں بول رہا ہے؟ اب جواب سنیے گا جس کے لیے میں نے عرض کیا کہ جواب اور روایت سن کر دل میں ولایت علی کی خنکی کا احساس بیدار ہو تو پوری طاقت سے بتانا ہے۔ جیسے پوچھا نبی نے، پروردگار جب تو بول رہا ہے تو علی کے لہجے میں کیوں بول رہا ہے؟ پلٹ کے اللہ نے جواب میں فرمایا، ہے میرے رسول، پہلے میں نے اپنے دل کو دیکھا تو مجھے لگا میرے دل میں سب سے زیادہ تیری محبت ہے، پھر میں نے تیرے دل کو دیکھا تو مجھے لگا تیرے دل میں سب سے زیادہ علی کی محبت ہے۔ علی
سنتے رہتے ہیں نا، شاعری کی ایک زبان ہوتی ہے. عموماً شاعر آپ کو شعر سناتا سناتا رک کر درمیان میں بولتا ہے. زبان کا شعر سنیے، ہوتا ہے زبان کا شعر سنیے، خطابت میں زبان کا لہجہ سنیے. زبان میں شیرینی کا احساس چاہتا ہے تو بتائیے گا. اللہ نے نبی سے بات کی علی کے لہجے میں، اللہ نے نبی سے بات کی علی کے لہجے میں، اللہ نے نبی سے بات کی علی کے لہجے میں، یہ بتانے کے لیے کہ سمجھ جاؤ جب میری اور میرے نبی کی بات بغیر علی کے نہیں بنتی تو تمہاری بات بغیر علی کے کیسے بنتی؟ امامت نبی کی نیابت میں لوگوں کی دینی اور دنیاوی امور میں رہبری، رہنمائی اور سرپرستی کو امامت کہا جاتا ہے. اب یہاں سے یہ اہم موضوع شروع ہو رہا ہے کہ امام کس خاندان سے ہوتا ہے. بھرپور توجہ میرے جوان بھائی، میرے نوجوان بھائی. صرف آخری نبی کی بات نہیں ہوگی، یہ تو بات طے ہو گئی نا، سمجھ گئے نا کہ امام نبی کا نائب ہوتا ہے، نبی کا جانشین ہوتا ہے، نبی کا خلیفہ ہوتا ہے، نبی کا وصی ہوتا ہے. قرآنی فیصلہ کہ اللہ نے جب بھی کسی بھی نبی کا وصی بنایا ہے، کسی بھی نبی کا، تو نبی کی اولاد کو بنایا ہے، اصحاب کو نہیں بنایا. یہ بات طے ہے، میں قرآنی دلیل دوں گا، تاریخ سے بھی دلیل دوں گا. نبی کے خاندان والوں کو بنایا ہے ہمیشہ نبی کا وصی، باہر والوں کو نہیں بنایا ہے. نبی کے گھر والوں کو بنایا ہے، پڑوسیوں کو نہیں بنایا ہے. نبی کی اولاد کو بنایا ہے، ساتھیوں کو نہیں بنایا ہے. یہ ہر نبی کی بات ہو رہی ہے. جب بھی اللہ نے کسی بھی نبی کا وصی بنایا ہے تو نبی کے خاندان ہی میں سے بنایا ہے، نبی کی اولاد ہی میں سے بنایا ہے. اب میں دو چار آپ کو آیتیں سناتا ہوں، اس کے بعد کچھ تاریخی شواہد پیش کروں گا اور بات آگے بڑھ جائے گی. پہلی بات مکمل ہو گئی ہماری، امام کون ہوتا ہے. دوسری بات چل رہی ہے امام کس خاندان سے ہوتا ہے. میں نے دعویٰ کیا ہے کہ اللہ نے جب بھی کسی بھی نبی کے وصی کو چنا ہے تو نبی کے خاندان ہی میں سے چنا ہے، اولاد ہی میں سے چنا ہے. اب قرآن کے آیات سنا رہا ہوں آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. اللہ نے آدم کو چنا، نوح کو چنا، اور ابراہیم کی اولاد کو چنا، عمران کی اولاد کو چنا. یہاں بھی اولاد کا تذکرہ ہے، اصحاب کا تذکرہ نہیں ہے. پھر ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ. ہم نے نوح کو رسول بنا کر بھیجا اور ابراہیم کو رسول بنا کر بھیجا، اور ان دونوں ہی کی اولاد میں ہم نے نبوت کو بھی رکھا، کتاب کو بھی رکھا. یہاں بھی اولاد کا تذکرہ ہے، اصحاب کا تذکرہ نہیں ہے. پھر ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ. ہم نے ابراہیم کو اسحاق جیسا بیٹا دیا، یعقوب جیسا پوتا دیا، اور ہم نے ابراہیم ہی کی ذریت میں نبوت کو بھی رکھا، کتاب کو بھی رکھا. یہاں بھی اولاد کا تذکرہ ہے، اصحاب کا تذکرہ نہیں ہے. پھر ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ. ہم نے ابراہیم کو اسحاق جیسا بیٹا دیا، یعقوب جیسا پوتا دیا، اور ہم نے
ان کو پہلے ہی ہدایت دی، نوح کو بھی ہم نے پہلے ہی ہدایت دی۔ اس کے بعد اللہ نے بہت سارے نبیوں کے نام لیے، موسیٰ، عیسیٰ، داؤد، ہارون، الیسع، سارے نبیوں کے نام لینے کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا وَمِن ذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاصْطَفَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اور جب ہمیں ان نبیوں کا وصی بنانا ہوا تو ان نبیوں کا وصی یا تو ہم نے ان نبیوں کے بھائیوں کو بنایا یا بیٹوں کو بنایا۔ اس کا مطلب قرآن کی آیات گواہ ہے کہ نبی کا وصی جب بھی ہوگا یا نبی کا بھائی ہوگا یا نبی کے بیٹے ہوں گے، یا نبی کا بھائی ہوگا یا نبی کے بیٹے ہوں گے، یا نبی کا بھائی ہوگا یا نبی کے بیٹے ہوں گے۔ یہ تھی قرآن مجید کی آیات۔ اب آ جائیے تاریخ کے واقعات کی طرف۔ اللہ نے آدم کا وصی، آدم کے بیٹے شیش کو بنایا۔ کس کو بنایا وصی؟ شیش کو نہیں بنایا، آدم کے بیٹے شیش کو بنایا۔ اس بات پہ دھیان رکھیے گا، توجہ رکھیے گا جو بتا رہا ہوں کہ اللہ نے جب بھی کسی بھی نبی کا وصی بنایا ہے تو نبی کے بیٹوں کو بنایا ہے یا نبی کے بھائی کو بنایا ہے۔ قرآن سے گواہی پیش کر چکا ہوں، دلائل پیش کر چکا ہوں، اب تاریخ سنا رہا ہوں آپ کو۔ آدم کا وصی آدم کے بیٹے شیش کو بنایا، شیش کا وصی شیش کے بیٹے انوش کو بنایا، انوش کا وصی انوش کے بیٹے قینان کو بنایا، قینان کا وصی قینان کے بیٹے مہلائل کو بنایا، مہلائل کے وصی مہلائل کے بیٹے یوالد کو بنایا، یوالد کا وصی یوالد کے بیٹے ادریس کو بنایا، ادریس کا وصی ادریس کے بیٹے متوشلہ کو بنایا، متوشلہ کا وصی متوشلہ کے بیٹے لمک کو بنایا، لمک کا وصی لمک کے بیٹے نوح کو بنایا۔ یہ تھی بیٹوں کی بات۔ اور اللہ نے جب موسیٰ کا وصی بنایا تو موسیٰ کے بھائی ہارون کو بنایا۔ توجہ ہی نہیں فرمائی آپ نے۔ قرآن کی آیات بھی گواہ ہے، تاریخ کے واقعات بھی گواہ ہے کہ اللہ نے جب بھی نبی کا وصی بنایا ہے یا نبی کے بیٹوں کو بنایا یا نبی کے بھائی کو بنایا یا نبی کے بیٹوں کو بنایا یا نبی کے بھائی کو بنایا یا نبی کے بیٹوں کو بنایا یا نبی کے بھائی کو بنایا۔ اب اگر کوئی آپ سے کہے آخری نبی کے بیٹے کہاں ہے، آخری نبی کا بھائی کہاں ہے، تو پلٹ کے بتا دیجئے گا مباہلے کے میدان میں آگے آگے بیٹے چل رہے تھے، پیچھے پیچھے بھائی چل رہا تھا۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ دو بات۔ امام کون ہوتا ہے، امام کس خاندان سے ہوتا ہے؟ کیا ہو گئی بات؟ کس خاندان سے ہوگا؟ نبی کے خاندان سے ہوگا۔ کیا ہو گئی نا بات؟ اب تیسری منزل، اس کا مطلب یہ ہے کہ آخری نبی کا وصی اور جانشین بھی نبی ہی کے خاندان سے ہوگا، باہر سے نہیں ہوگا۔ اب نبی کا خاندان تو بہت بڑا ہے، پورا خاندان بنی ہاشم نبی کا خاندان ہے۔ کوئی بھی کھڑے ہو کے بول سکتا ہے کہ میں نبی کا وصی اور خلیفہ ہوں، تو خاندان ہونے کی وجہ سے کہ ہم مان لیں گے اسے۔ اب تیسری منزل یہ ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ نبی کے آخری نبی کے خاندان کا وہ کون سا حصہ ہے جس میں اللہ نے امامت کو رکھا ہے۔ اب اس کو تلاش کرنے کے لیے ہم اس آیت کی طرف چلتے ہیں جس کی ہم نے تلاوت کی ہے۔ ابراہیم کا امتحان ہوا، ابراہیم امتحان میں کامیاب ہوا۔ پروردگار عالم نے تحفے کے طور پر امامت سونپی۔ کیا فرمایا؟ انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ جیسے ہی امامت ملی جناب ابراہیم عرض گزار ہوئے بارگاہ خداوندی میں۔ کیا فرمایا؟ قالا ومن ذریتی، پروردگار مجھے تو امامت مل گئی، کیا میری اولاد کو بھی ملے گی؟ توجہ ہی نہیں فرمائی آپ نے۔ بھائی ابراہیم کا یہ سوال صاحبان عقل کے لیے بھی اشارہ ہے کہ ابراہیم نے بھی امامت اپنی اولاد کے لیے مانگی تھی، اصحاب کے لیے نہیں مانگی تھی۔ ابراہیم
اولاد ہی کے لیے مانگی ہے، میری اولاد کو ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ اللہ نے منع نہیں کیا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ملے گی، اللہ نے کہا ہاں ملے گی، کیوں نہیں ملے گی، امامت کہاں جائے گی، تمہاری بھی اولاد میں رہے گی، مگر میں ظالموں تک امامت پہنچنے نہیں دوں گا۔ قرآن کی دوسری آیت اس بات کی دلیل ہے، ارشاد ہوا وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، اللہ نے ابراہیم کی نسل میں باقی رہنے والے کلمے کو رکھا۔ علماء نے بیان کیا کلمے سے مراد امامت ہے، یعنی ابراہیم کی نسل میں اللہ نے امامت کو رکھا، اس کا مطلب قرآن میں امامت کو کلمہ کہا گیا ہے، کلمے کو امامت کہا گیا ہے۔ اب دیکھیے آخری نبی کے خاندان کا وہ کون سا سرا اور حصہ ہے جس میں اللہ نے امامت کو رکھا ہے؟ بات کیا ہو گئی؟ امامت کلمہ، کلمہ امامت، اس کا مطلب جہاں تک کلمہ جائے گا وہیں تک امامت جائے گی۔ اب کلمہ کہاں تک پہنچے گا؟ پھر ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الم ترى کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کیا تم نے نہیں دیکھا ہم نے کلمہ طیبہ کو شجرہ طیبہ جیسا بنایا؟ اس کا مطلب اللہ نے کلمہ رکھا ہے پاک و پاکیزہ خاندان میں، کلمے سے مراد قرآن میں امامت ہے، امامت کہاں رکھی؟ پاک و پاکیزہ خاندان میں۔ تلاش کیجئے پاک و پاکیزہ خاندان جس میں اللہ نے امامت کو رکھا ہے، تلاش کیسے کریں؟ اللہ نے پہچان بتائی اصلها ثابت وفرعها فی السماء، اس پاک و پاکیزہ خاندان کی پہچان یہ ہے کہ اس کی جڑ زمین میں ہے، شاخ آسمان میں ہے۔ تلاش کیجئے پاک و پاکیزہ خاندان جس کی جڑ زمین میں ہو، شاخ آسمان میں ہو۔ تلاش کرنے سیدھے شیخ و احباب کے اس مدرسے سے کعبے کے پاس چلتے ہیں، چاروں طرف بت لگے ہوئے ہیں، نبی علی سے فرما رہے ہیں یا علی بتوں کو توڑنا ہے، میں اپنے کاندھے جھکا لیتا ہوں، تم میرے کاندھے پر سوار ہو جاؤ، یا تم اپنے کاندھے جھکا لو میں تمہارے کاندھے پر سوار ہو جاؤں۔ علی کیا جواب دیں گے؟ آپ اپنے کاندھے جھکا لیجئے میں سوار ہو کے بتوں کو توڑ دیتا ہوں، یا یہ کہیں گے کہ میں اپنے کاندھے جھکاتا ہوں آپ میرے کاندھے پر سوار ہو کر بتوں کو توڑ دیجئے؟ علی یہی تو جواب دیں گے جو آپ نے سوچا وہی علی نے فرمایا یا نبی اللہ میں اپنے کاندھے جھکاتا ہوں آپ میرے کاندھے پر سوار ہو کر بتوں کو توڑ دیجئے۔ علی نے اپنے کاندھے جھکائے، نبی نے زمین سے اپنے قدم اٹھائے، ادھر نبی کے قدم نے فرش کو چھوڑا، ادھر جبرائیل امین نے عرش کو چھوڑا، سیدھے کعبے کے پاس آئے یا نبی اللہ مرضی آپ کی ہے علی کے دوش پر قدم رکھیں یا نہ رکھیں، لیکن دوش علی پہ قدم رکھنے سے پہلے علی کو دیکھ لیجئے، علی صرف علی نہیں ہے، اس کے ہاتھ ید اللہ ہے، آنکھیں ید اللہ ہے، چہرہ وجہ اللہ ہے۔ نبی نے فرمایا رہا ہوں وہ پاک و پاکیزہ خاندان جس کی جڑ زمین میں ہے، شاخ آسمان میں ہے۔ کیوں دکھا رہا ہوں؟ اس لیے کہ اسی خاندان میں اللہ نے امامت کو رکھا ہے۔ ایمانداری سے جس کو دکھ جائے اس کے چہرے پہ دکھنا چاہیے کہ اسے کون سا خاندان دکھائی دے رہا ہے۔ نبی نے فرمایا یا علی ارادہ تھوڑا بدل گیا ہے۔ کب کیا ارادہ ہے؟ کب ارادہ یہ ہے کہ میں اپنے کاندھے جھکاتا ہوں تم میرے کاندھے پہ سوار ہو جاؤ۔ نبی نے اپنے کاندھے جھکائے، علی دوش رسالت پہ سوار ہوئے، بتوں کو توڑنا شروع کیا۔ نبی کو سوال کیا کرنا چاہیے تھا؟ کتنے بت ٹوٹے، کتنے رہ گئے، اور کتنی دیر لگے گی، کتنا وقت لگے گا، لیکن نبی نے سوال بڑا عجیب فرمایا یا علی اینَ وصلت، اے علی کہاں تک پہنچے؟ آپ بھی کہیں پہنچ جائیے، جیسا سوال ویسا جواب۔ نبی نے پوچھا کہاں تک پہنچے؟ علی نے پلٹ کے فرمایا یا نبی اللہ اتنی بلندی پر ہوں چاہوں تو آسمان کے تارے توڑ دوں۔ توجہ ہی نہیں فرمائی آپ نے، نبی کے پیر زمین پر، علی اتنی بلندی پر چاہے تو آسمان کے تارے توڑ لے۔ نبی کے پیر زمین پر، علی اتنی بلندی پر چاہے تو آسمان کے تارے توڑ لے۔ آواز کبریائی دیکھ لو پاک و پاکیزہ خاندان جڑ زمین میں ہے، شاخ آسمان میں ہے۔
میں اس پاک و پاکیزہ خاندان کی اصل ہوں، جڑ ہوں، علی اس کی شاخ ہے۔ آگے نبی نے فرمایا جو شاخ سے متمسک ہوا آباد، جس نے شاخ کو چھوڑا برباد۔ بھئی علی تو خود جڑ ہے نا، نبی تو خود جڑ ہے، مگر یہ نہیں کہا نبی نے جس نے جڑ کو چھوڑا وہ برباد ہوا۔ نبی نے فرمایا جس نے شاخ کو چھوڑا وہ برباد ہوا، جو شاخ سے متمسک رہا وہ آباد ہوا۔ جو شاخ سے متمسک ہوا وہ آباد ہوا، جس نے شاخ کو چھوڑا وہ برباد ہوا۔ شاخ کون ہے؟ علی۔ کون ہے شاخ؟ آپ میں سے کسی نے آج تک کوئی ایسا پتا دیکھا ہے جو شاخ سے ٹوٹ گیا ہو پھر بھی ہرا بھرا رہا ہو؟ دیکھا ہے کسی نے؟ آپ تو ہمارے حیرت کے میرا منہ ایسے تاک رہے ہیں جیسے آپ کے گھر کے آنگنوں میں ایسا درخت کھڑا ہے جس کا پتا شاخ سے ٹوٹ کے بھی ہرا بھرا رہا ہو۔ دیکھا ہے کسی نے آج تک؟ اچھا شاخ سے پتا ٹوٹ گیا، جڑ میں جا کے گر گیا، اب ہو جائے گا ہرا بھرا؟ اب تو جڑی میں گر گیا۔ کسی صاحب کو سنک اٹھے کہ جڑ میں گرے ہوئے پتے کو ہرا بھرا کرنا ہے اور وہ پانی ڈالنا شروع کرے، ایمانداری سے بتائیے جڑ میں پڑے ہوئے پتے کو ہرا بھرا کرنے کی وجہ سے اگر کوئی پانی ڈالنا شروع کرے تو پتا ہرا بھرا ہونے کے بجائے بدبو مارنے لگے گا۔ توجہ ہی نہیں فرمایا۔ نبی نے یہی فرمایا جو علی کو چھوڑ دے چاہے میرے آس پاس پڑا رہے بدبو مارے گا، بدبو۔ تو خاندان نبوت کا وہ کون سا حصہ ہے جس میں اللہ نے امامت کو رکھا ہے؟ یہی حصہ جس کی اصل نبی ہے، جس کی شاخ علی ہے۔ نبی و علی کے سلسلے میں اللہ نے امامت کو رکھا ہے۔ بات طے ہو گئی؟ 3 منزلوں سے گزر گئے ہم۔ امام کون ہوتا ہے، کس خاندان سے ہوتا ہے، آخر نبی کے خاندان کا وہ کون سا حصہ ہے جس میں اللہ امامت کو رکھے گا۔ 4تھی منزل، اللہ نے اسی خاندان میں امامت کو کیوں رکھا ہے، کس وجہ سے رکھا ہے، کیا ریزن ہے، کیا سبب ہے۔ اس خاندان کے 2 عظیم صاحبان ہیں، 2 عظیم سائے۔ ایک صاحبان کو ابو طالب کہتے ہیں، ایک صاحبان کو خدیجہ کہتے ہیں۔ کون ابو طالب؟ محسن اسلام ابو طالب، محسن دین ابو طالب، محسن شریعت ابو طالب۔ وہ ابو طالب جن کے بارے میں تاریخ بتاتی ہے کہ حضور کی ولادت ہوئی ہے ابو طالب نے رکھا ہے۔ صرف نام ہی نہیں، حضور کو پالا بھی ابو طالب نے ہے۔ صرف پالا ہی نہیں، حضور کا نکاح بھی ابو طالب نے پڑھا ہے۔ کون پیدا ہو رہا ہے، کس کا نام رکھا جا رہا ہے، کس کو پالا جا رہا ہے، کس کا نکاح پڑھا جا رہا ہے؟ یہ حبیب کبریا ہے، محبوب خدا ہے، وہ خدا جس نے قرآن میں کہا ہے ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہی ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے آواز کبریا آئی ہو، اے ابو طالب تم میرے رسول پر احسان کرو، اپنی اوقات سے ہم بدلہ دیں گے اپنی حیثیت سے۔ تو اے ابو طالب طے ہوا کہ میرا رسول تیرے گھر میں پیدا ہوا، تیرا بیٹا میرے گھر میں پیدا ہوا۔ اے ابو طالب طے ہوا کہ میرے حبیب کا نام آپ نے محمد رکھا، آپ کے بیٹے کا نام ہم علی رکھیں گے۔ اے ابو طالب طے ہوا کہ میرے رسول کو آپ نے پالا، آپ کے بیٹے کو میرا رسول پالے گا۔ اے ابو طالب طے ہوا کہ میرے رسول کا نکاح آپ نے فرض پر پڑھا ہے، آپ کے بیٹے کا نکاح عرش کی بلندی پر پڑھے۔ دوسری پاک و پاکیزہ صاحبان جناب خدیجہ۔ کون خدیجہ؟ ملکۃ العرب خدیجہ۔ علامہ سید محمد مروی صاحب بہت بڑے خطیب گزرے ہیں، ان سے کسی نے سوال کر لیا سرکار دنیا رسول کی ہر بیوی کا تذکرہ کر لیتی ہے، جناب خدیجہ کا تذکرہ کیوں نہیں کرتی؟
انہوں نے پلٹ کے فرمایا اس لیے نہیں کرتی کہ بتانا پڑے گا بارات کس کے گھر سے گئی تھی۔ اتنی بلندی میں جا کے آپ نے سنی لیا ہے تو ایک اور جملہ سن لیجیے۔ ان سے کسی نے پوچھ لیا سرکار رسول کی بیویاں کتنی تھیں؟ انہوں نے کہا بھائی مجھے نہیں پتا، میں نے تو بس ایک ہی کا ولیمہ کھایا ہے۔ سبحان اللہ۔ جناب خدیجہ کی عظمت سمجھ رہے ہیں؟ جناب خدیجہ کی عظمت اور فضیلت اتنی بلند اور بالا ہے کہ رسول کو بارات لے کے جانا پڑا ہے۔ جس کی تاریخ پہ جتنی جلدی نظر پہنچ جائے اتنی جلدی مجھے بتا دے۔ اور یہ سوچ کے جناب خدیجہ کی عظمتیں سنا کیجئے کہ تذکرہ صرف آپ ہی کے وہاں ہوتا ہے، کہیں اور نہیں ہوتا۔ اس تذکرے کو کم سے کم یہاں تو تشنا نہیں رہنا چاہیے۔ جس کو لگتا ہے کہ اس کے رگوں میں دوڑتے ہوئے لہو میں جناب خدیجہ کے نمک کا احسان ہے، اس کے بلند ہاتھوں سے پتہ لگنا چاہیے، اس کے لہجے سے پتہ لگنا چاہیے، اس کی ٹوٹی ہوئی زبانوں سے پتہ لگنا چاہیے۔ رسول بارات لے کر گئے ہیں، رسول خدیجہ کو لینے چل کر گئے ہیں۔ کون رسول گیا ہے؟ خلق اول، خلق اول، نور اول، اسم اول، حبیب اول، بشر اول، سر پہ صحرا سجا کر بارات لے کر خدیجہ کے دروازے پر گیا ہے۔ ابھی آپ شاید خدیجہ کی عظمتوں کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، اس لیے کھل کے عظمت جناب خدیجہ پر سلام نہیں کر پا رہے ہیں۔ اب کھل کے بتاؤں کون رسول جا رہا ہے خدیجہ کو لینے؟ یہ وہ رسول خدیجہ کو لینے جا رہا ہے جو رسول کبھی آیت لینے نہیں گیا، کبھی سورہ لینے نہیں گیا، کبھی قرآن لینے نہیں گیا۔ وہ خدیجہ کو لینے خدیجہ کے دروازے پر گیا ہے۔ کوئی اور بیویاں اور ہیں، خدیجہ اور ہیں، اور بیویاں رسول کے گھر بھیجی گئی ہیں۔ خدیجہ بارات گئی۔ ادھر جناب خدیجہ کو پتا چلا کہ مکے کی ساری عورتیں ناراض ہیں۔ موضوع ذہن سے نکلا تو نہیں ہے؟ اسی خاندان میں اللہ نے امامت کو کیوں رکھا ہے یہ بتانے جا رہا ہے۔ مکے کی ساری عورتیں ناراض ہیں۔ جناب خدیجہ نے سب کو گھر بلوا لیا۔ کیسے بلوایا؟ سب کی دعوت کر دی۔ دعوت ایک ایسی چیز ہے کہ اب چپا سے اکڑا ہوا آدمی بھی سیدھا ہو جاتا ہے۔ سب کی دعوت کر دی جناب خدیجہ نے کہ آ جاؤ۔ سب جمع ہو گئے۔ جناب خدیجہ نے پوچھا بھائی سنا ہے کہ آپ سب ناراض ہیں؟ کہ جی بی بی ناراض ہونے والی بات ہی ہے۔ کیوں ناراض ہیں؟ کہ اتنے سارے دولت مندوں کے رشتے آپ نے ٹھکرا دیے۔ معاذ سما معاذ سما سما معاذ جو انہوں نے کہا، اتنے سارے دولت مندوں کے رشتے آپ نے ٹھکرا دیے، اور آپ کس سے شادی کرنے جا رہے ہیں؟ عبداللہ کی یتیم سے۔ جناب خدیجہ کا جواب پے کر ایک سوال میں آپ تک پہنچانے جا رہا ہوں، بہت آہستہ سے سناؤں گا، مگر جواب کی نزاکت اگر دل کے تاروں کو سلجھا دینا تو سننا پوری طاقت کے ساتھ ہے، پوری توجہ۔ جیسے ہی عرب کی ان عورتوں نے کہا، مکے کی عورتوں نے کہا کہ خدیجہ ناراض ہونے والی بات نہیں، اتنے سارے دولت مندوں کے رشتے آپ نے ٹھکرا دیے، اتنے سارے دولت مندوں کے رشتے آپ نے ٹھکرا دیے، اتنے سارے دولت مندوں کے رشتے آپ نے ٹھکرا دیے۔ جناب خدیجہ نے بڑی آہستگی سے فرمایا، پہلے تو مجھے یہ بتاؤ اتنے سارے دولت مندوں میں سے مجھ سے بڑا دولت مند کون ہے؟ اتنے سارے دولت مندوں میں سے مجھ سے بڑا دولت مند کون تھا؟
پھر مجھے یہ بتاؤ جس سے میں شادی کر رہی ہوں اس سے بڑا صادق کون ہے؟ اس سے بڑا امین کون ہے؟ اس سے بڑا صاحب کردار کون ہے؟ معاملہ ٹھیک ہونے والے تھے کہ ایک اماں بگڑ گئی. مردوں میں چچا میاں ایسے ہوتے ہیں ہر جگہ جو معاملہ ٹھیک ہوتے وقت ہی بگڑتے ہیں. عورتوں میں ایک اماں ایسی ہوتی ہے جو معاملہ ٹھیک ہونے وقت ہی بگڑتی ہے. ہمیشہ میرے جوانوں میرے نوجوانوں آپ کا نام اس فہرست میں ہونا چاہیے قوم اور سماج کی جو معاملات سلجھاتے ہیں الجھاتے نہیں ہیں, جو فتنہ دباتے ہیں پھیلاتے نہیں ہیں. ہمیشہ اس فہرست میں آپ کا نام ہونا چاہیے. اماں بگڑی, انہوں نے بگڑ کے کہا خدیجہ ناراض ہونے والی بات ہی ہے, کس سے شادی کرنی ہے آپ؟ عبداللہ کے یتیم سے. ارے ہم نے آپ کے باپ کا زمانہ دیکھا, آپ کے باپ کے سر کا تاج تو آسمان سے ملتا تھا. ہمارے ہاں بھی یہ محاورہ بولا جاتا ہے جب کوئی زیادہ اونچا ہونے لگتا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے زیادہ ہی ہواؤں میں اڑ رہا ہے. کہا جاتا ہے نا, عربی میں بولا جاتا ہے کہ اس کے سر کا تاج آسمان سے مل رہا ہے. کیا بولا جاتا ہے؟ اس کے سر کا تاج آسمان سے مل رہا ہے. ابھی تک جتنی بلندی پہ جا کر آپ نے سنا میں نے دیکھا. اب یہ جو جملہ آ رہا ہے یہ میرا جملہ نہیں ہے, جناب خدیجہ کا جملہ, اور جملہ بھی نہیں ہے, جناب خدیجہ کا یقین ہے. پوری طاقت سے پڑھنے جا رہا ہوں. جگہ دیجیے, جگہ دیجیے, آ جائیے, آ جائیے, آ جائیے, جلدی جلدی آ جائیے, جلدی جلدی آ جائیے. بیٹھ جائے, جہاں جگہ مل جائے وہیں بیٹھ جائیے. جناب خدیجہ کا یقین سنانے جا رہا ہوں. پوری طاقت سے جناب خدیجہ کے یقین کو سلام پیش کرنا ہے. جس کے بدن میں جتنی طاقت ہے اپنی طاقت ساری لگانے جا رہا ہوں. آپ کی پوری طاقت جناب خدیجہ کے یقین کو سلام کرنے میں لگ جانی چاہیے. پوری قوت سمیٹ لیجئے گا. آپ باہر بیٹھے ہو, اندر بیٹھے ہو, جہاں بیٹھے ہو, وہیں سے جناب خدیجہ کے یقین کو سلام کرنا ہے. پوری توجہ عزیزو. کیا کہا؟ آپ کے باپ کے سر کا تاج آسمان سے ملتا تھا. آپ کے باپ کے سر کا تاج آسمان سے ملتا تھا. خدیجہ نے فرمایا میرے باپ کے سر کا تاج آسمان سے ملتا تھا, ایک دن دیکھ لینا میرے شوہر کے پیروں کی جوتیاں آج سے رخصتی ہوئی جناب خدیجہ کی. جناب خدیجہ رخصت ہو کر رسول کے آنگن میں. ذہن سے عنوان نکلا تو نہیں ہے, اسی خاندان میں اللہ نے امامت کو کیوں رکھا ہے اور کیسے رکھا ہے, بس یہ بتانے جا رہا ہوں, بات مکمل ہو جائے گی. جناب خدیجہ رسول کے آنگن میں دعوت اسلام برسر-عام حضور نے دینا شروع کی. ایک دن دیکھا جناب خدیجہ نے کہ رسول آنگن میں خاموش بیٹھے, اداس بیٹھے. پوچھا کیوں پریشان ہے؟ کہ مکے میں قحط پڑ رہا ہے, اگر ان لوگوں کو کچھ میسر نہیں آیا تو لوگ مر جائیں گے. جناب خدیجہ نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت کیا ہے, میرا مال کس دن کام آئے گا. رسول کے دروازے کے باہر مال جناب خدیجہ کا ڈھیر لگنے لگا. ڈھیر کتنا بلند تھا سب کو پتا, ادھر کا آدمی ادھر نظر نہیں آ رہا. مکے کے سب قحط زدہ لوگ صف بستہ در رسول کے باہر کھڑے ہیں, لائن لگائے ہوئے. مال جناب خدیجہ کا ڈھیر لگا ہوا ہے. چاہتے ہیں کہ ہاتھ بڑھائیں, اٹھائیں, گھر چلے جائیں. پردے کے پیچھے سے خدیجہ کی آواز آئی, مال لے جانا چاہتے ہو؟ کہ جی بی بی لے جانا چاہتے ہیں. کہ تو میرا ایک کام کرو, کہ بتائیے بی بی, کہ کلمہ پڑھتے جاؤ مال لیتے جاؤ. کلمہ پڑھتے جاؤ مال لیتے جاؤ.
بھائی توجہ فرمائی، اس خاندان کے دو عظیم صاحبان، ایک صاحبان کو ابو طالب کہتے ہیں، ایک صاحبان کو خدیجہ کہتے ہیں، دونوں میں فرق بس اتنا ہے کہ خدیجہ کلمہ پڑھواتی رہی، ابو طالب کلمہ بچاتے رہے۔ خدیجہ کلمہ پڑھواتی رہی، ابو طالب کلمہ بچاتے رہے۔ پوری مجلس ایک جملے میں سمیٹنے جا رہا ہوں، اور پوری مجلس نہیں، پوری تاریخ ایک جملے میں سمیٹنے جا رہا ہوں۔ لگے کہ تاریخ سمٹ گئی ہے تو پوری طاقت سمیٹ لیجئے گا اہل بیت کی عظمتوں پر سلام کرنے کے لیے۔ آواز کبریا آئی کہ اسلام پر احسان ابو طالب کا بھی بہت ہے، اسلام پر احسان خدیجہ کا بھی بہت ہے۔ اے میرے رسول، آپ کو میرے پاس آنا ہے واپس، آپ کے بعد چلنا ہے سلسلہ امامت۔ خدیجہ کلمہ پڑھواتی رہی، ابو طالب کلمہ بچاتے رہے۔ اس کا مطلب اسلام پر احسان خدیجہ کا بھی ہے، اسلام پر احسان ابو طالب کا بھی ہے۔ آپ کو میرے پاس واپس آنا ہے، آپ کے بعد امامت کے سلسلے کو آگے جانا ہے۔ اگر یہ امامت کا سلسلہ نسل خدیجہ میں رکھوں تو ابو طالب کے احسان کا بدلہ کیسے دوں؟ اگر امامت کا سلسلہ نسل ابو طالب میں رکھوں تو خدیجہ کے احسان کا بدلہ کیسے دوں؟ ایسا کر، کسی دن ٹہلتا ٹہلتا میرے پاس عرش کی بلندی میں چلا، بیٹھ کے بات کرتے ہیں، خدیجہ کی بیٹی لیتے ہیں، ابو طالب کا بیٹا لیتے ہیں۔ دونوں کی شادی کرا دیتے ہیں، اس سے جو سلسلہ چلتا ہے اس میں امامت کو قائم و دائم کر دیتے ہیں، تاکہ کچھ ابو طالب کے احسان کا بدلہ بھی اتر سکے، کچھ خدیجہ کے احسان کا بدلہ بھی اتر سکے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بعد بات طے ہو گئی۔ امام کون ہوتا ہے، امام کس خاندان سے ہوتا ہے، رسول کے خاندان کا وہ کون سا حصہ اور صلہ ہے جس میں اللہ نے امامت کو رکھا ہے، رسول ہی کے خاندان میں اللہ نے امامت کو کیوں رکھا ہے اور کیسے رکھا ہے۔ ہمیشہ وسیع، خلیفہ، جانشین جب بھی ہوگا نبی کی اولاد سے ہوگا۔ بات تمام ہو گئی۔ غدیر کے میدان میں بھی نبی نے اسی لیے فرمایا تھا، لوگوں کو خطبہ ہے، حضور اکرم کا پورا مکمل خطبہ ہے، بہت طویل خطبہ ہے، اس میں نبی نے فرمایا ہے انا صراط اللہ المستقیم الذی امرکم باتباعہ، میں ہی وہ صراط مستقیم جس کی اتباع کرنے کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ ثم علی من بعدی، میرے بعد پھر کس کی اتباع کرنی ہے؟ علی کی اتباع کرنی ہے۔ پھر علی کے بعد کس کی؟ ثم من ولدہ، ثم ولدی من صلبہ، پھر میری اس اولاد کی اتباع کرنی ہے جو علی کے صلب سے پیدا ہو۔ اس کا مطلب رسول نے غدیر کے میدان میں صرف علی ہی کو نہیں منوایا تھا بلکہ علی کی اولاد کو بھی منوایا تھا کہ ہمیشہ امامت اولاد رسالت میں رہے گی۔ غدیر میں کیا کیا تھا نبی نے؟ علی کو منوایا ہے غدیر میں۔ کس کو منوایا ہے؟ کس کو؟ نہ، علی کو نہیں منوایا، علی کو ہی منوایا ہے۔ تو ہمیں بھی علی کو نہیں ماننا ہے، علی کو ہی ماننا ہے۔ جو یہ کہتے ہیں نا کہ ہم ان کو بھی مانتے ہیں، ان کو بھی مانتے ہیں، ان کو بھی مانتے ہیں، ان کو بھی مانتے ہیں اور علی کو بھی مان لیتے ہیں، وہ محبت میں علی کو نہیں مانتے، اپنی ضرورت میں علی کو مانتے ہیں۔ محبت میں نہیں مانتے۔ کیسے مانتے ہیں؟ ضرورت میں مانتے۔ محبت اور ضرورت کا فرق جانتے ہیں؟ محبت اور ضرورت کا فرق بتاتا ہوں آپ کو آج۔ علی کو بھی نہیں ماننا، علی کو ہی ماننا۔
جو یہ کہتے ہیں نا کہ ہم علی کو بھی مانتے ہیں، ضرورت میں مانتے ہیں. ضرورت سمجھیے، ضرورت و محبت کا فرق کیا ہے. شکو آباد ہے، اچھا خاصا ایریا ہے آپ کا، مارکیٹ بازار بھی ہے. مارکیٹ میں جائیے گا، مارکیٹ میں اصلی گھی کی دکانیں ہوتی ہیں نا، اصلی گھی کی دکان. ہمارا تعلق گاؤں سے، بالکل گاؤں ہے چھولس. گاؤں میں تو اصلی گھی مل نہیں رہا جہاں ہوتا ہے. یہ قصبوں شہروں میں کہاں سے آ گیا؟ بھئی اصلی گھی گاؤں سے آتا ہے، گاؤں میں مل نہیں رہا. یہ قصبوں شہروں میں کہاں سے آ گیا؟ ہوتا معلوم ہے کیا ہے؟ کوئی یہاں گھی بھی بیچنے والا ہو تو معاف کرے گا. ہوتا یہ ہے کہ اصلی گھی بیچنے کا طریقہ کیا ہے. اصلی گھی کسے کہتے ہیں؟ گاؤں میں تو ہو نہیں رہا، یہاں کیسے پہنچ رہا ہے؟ معلوم ہے کیسے پہنچتا ہے؟ 4 کلو گھی کا یہ ڈبہ لیتے ہیں. کتنے کلو گھی کا؟ 3 کلو ڈالتے ہیں اس میں ڈالڈا، اوپر سے 1 کلو ڈالتے ہیں اصلی گھی. جب آپ جائیں گے خریدنے کہ اصلی گھی چاہیے تو وہ ڈھکن کھولے گا، آپ کو سنکھائے گا، چونکہ اصلی گھی اوپر ہی ہے. کس چیز کی خوشبو آئے گی؟ اصلی گھی کی. اب مجھے ایمانداری سے یہ بتائیے کہ ان صاحب نے اصلی گھی ڈبے میں محبت میں ڈالا ہے کہ ضرورت میں ڈالا ہے؟ جملہ اور بدل دو تاکہ آپ کی کیفیت بدل جائے. یہاں کا منظر محشر میں بدل جانا چاہیے اگر کیفیت سمجھ گئے. انہوں نے اصلی گھی کی محبت میں نہیں ڈالا ہے، اپنے 3 کلو ڈالڈاؤں کو بیچنے کے لیے ڈالا ہے. اصلی گھی ڈالا ہے، یہ اصلی گھی کی محبت میں نہیں ڈالا ہے، 3 کلو ڈالڈاؤں کو بیچنے کے لیے ڈالا ہے. اب بھی نہیں توجہ فرمائی. جو کہتے ہیں ہم علی کو بھی مانتے ہیں، وہ علی کو علی کی محبت میں نہیں مانتے. وہ علی کا نام اس لیے لیتے ہیں کہ اگر علی کا نام نہیں لیں گے تو ان کے 3 کلو ڈالڈاؤں کو خریدے گا کون؟ نبی نے علی کو بھی نہیں منوایا ہے، علی کو بھی منوایا ہے. علی کو بھی نہیں ماننا ہے، علی کو ہی ماننا ہے. اسی لیے نبی نے علی کو اٹھا کے بتایا تھا. علی کو اٹھا کے بتایا ہے نبی نے، ہاتھوں پہ بلند کیا اور بلند کرنے سے پہلے سب کو اکٹھا کیا، جمع کیا. یہ جو میدان غدیر ہے اس کے ایک طرف 280 کلومیٹر تقریباً مکہ اور 208 یا 10 کلومیٹر دور مدینہ ہے. 200 کلومیٹر دور ادھر مدینہ، 200 کلومیٹر ادھر دور مکہ، درمیان میں ہے غدیر. آسان کر دوں بات، مکہ مرکز توحید ہے، مدینہ مرکز رسالت ہے. اللہ نے درمیان میں غدیر کو مرکز ولایت بنایا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے جسے اللہ کے پاس جانا ہے اسے بھی علی کے پاس آنا پڑے گا، جسے نبی کے پاس جانا ہے اسے بھی علی کے پاس آنا پڑے گا. روک لیا غدیر کے میدان میں، سب جمع ہو گئے اور روک کے پوچھا الست اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہارا مولا نہیں ہوں؟ نبی پوچھ رہے، یہ سب کے مولا. سوال میں حد قائم نہیں کی گئی ہے کہ میں صرف تم سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا میں تمہارا مولا نہیں ہوں. سوال عمومی ہے،
اب ظاہر سی بات ہے نبی جس کے بھی مولا ہوں گے وہ جواب دے گا. نبی نے پوچھا کیا میں تمہارا مولا نہیں ہوں؟ مطلب نبی نے سوال کیا میں تم میں سے کس کا مولا ہوں؟ برابر میں جبرائیل کھڑے تھے، فوراً بولے میرے مولا ہے. جبرائیل کو دیکھا میکائیل نے کہا میرے مولا ہے. میکائیل کو دیکھا اسرافیل نے کہا میرے مولا ہے. فرشتوں کی صفوں سے آوازیں گونجنے لگی ہمارے مولا ہے، ہمارے مولا ہے، ہمارے مولا ہے. آدم نے پوچھا کیسا شور ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا فرش پہ نبی نے پوچھا ہے میں کس کا مولا ہوں؟ آدم نے سب جھکا کے فرمایا میرے بھی مولا ہے. نوح نے کہا میرے مولا، ابراہیم نے کہا میرے مولا. 1,23,999 نبیوں کی صفوں میں آوازیں آنے لگی ہمارے مولا ہے، ہمارے مولا ہے. نبی نے پوچھا میں کس کا مولا ہوں؟ سلمان کھڑے تھے بولے میرے مولا ہے. ابو ذر بولے میرے مولا ہے. 1,24,000 صحابیوں کے مجمع سے صدا بلند ہونے لگی میرے مولا، میرے مولا، میرے مولا. نبی نے پوچھا میں کس کا مولا ہوں؟ پردے کے پیچھے سے بیٹی کی آواز آئی بابا میرے بھی مولا ہے. بیٹی سے سنا ماؤں نے کہا میرے مولا، میرے مولا، میرے مولا، میرے مولا. توجہ ہی نہیں فرمائی آپ نے. نبی نے پوچھا میں کس کا مولا ہوں؟ فرش سے لے کے عرش تک، عرش سے لے کے کرسی تک، کرسی سے لے کے لوح تک، لوح سے لے کے قلم تک، قلم سے لے کے فلک تک، فلک سے لے کے ملک تک، ملک سے لے کے انبیاء تک، انبیاء سے لے کے اولیاء تک، اولیاء سے لے کے اصفیاء تک، اصفیاء سے لے کے انبیاء تک. جب سب نے کہہ دیا میرے مولا، میرے مولا، میرے مولا، میرے مولا، نبی نے علی کو اٹھا کے کہا جس کا میں مولا اس کے علی مولا. علی فلک بولا، علی مولا، علی مولا. نبی کے ساتھ فلک بولا، علی مولا، علی مولا. ستارہ ٹوٹ کر بولا علی مولا، علی مولا. سمندر جھوم کر بولا علی مولا، علی مولا. مسجد میں ملیں گے علی علی، میں ملیں گے علی علی. شور علی علی، کے ٹیچر علی علی، تو سہارا علی علی، نے پکارا علی علی، آنکھ کا تارا علی علی. نعرہ اب آئیے جس جملے کے لیے تمہید بنائی تھی بڑا پرکیف جملہ ہے. پہنچ گیا نا؟ اگر یہی بیٹھے ہیں تو پھر یہی نہیں بیٹھے رہیں گے. جس کی نظر اس منظر تک پہنچ جائے نا جہاں پہنچانا چاہ رہا ہوں، پوری طاقت سے منظر غدیر کو سلام پیش کرنا ہے. پوری توجہات سمیٹ لیجئے گا جس عظیم اور نازک نقطے کی طرف اشارہ کرنے جا رہا ہوں. نبی نے علی کو اٹھایا ہے. اسی منظر کو شاید قرآن میں پروردگار نے بیان فرمایا ہے وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا. قسم ہے سورج کی جب وہ چمکا، قسم ہے چاند کی جب وہ اس کے پیچھے پیچھے آیا. نہیں توجہ فرمائی. یہاں علماء نے بیان کیا ہے شمس سے مراد شمس نبوت ہے، قمر سے مراد قمر امامت ہے، سورج سے مراد نبوت کا سورج ہے، چاند سے مراد امامت کا چاند ہے. یعنی قرآن نے بتایا جب بھی سورج جائے گا اس کے پیچھے پیچھے چاند ہی آئے گا. اور آسان کر دوں، نبی نے علی کو اٹھایا، اتنا اٹھایا، اتنا اٹھایا، اتنا اٹھا لیا کہ خود پیچھے چھپ گئے، علی سامنے آ گئے. یعنی نبی نے منظر غدیر سے بتایا جب بھی سورج جائے گا اس کی جگہ پہ چاند ہی آئے گا. جب بھی سورج جائے گا اس کی جگہ پہ چاند ہی آئے گا. جب بھی سورج جائے گا اس کی جگہ پہ چاند ہی آئے گا. درمیان میں آ کے کوئی ستارہ نہیں بیٹھے گا، نہ کوئی نیک ستارہ بیٹھے گا نہ کوئی منحوس ستارہ بیٹھے گا. ایک صلوات پڑھیں مل جل کے پر محمد خاندان ابو طالب و خدیجہ میں امامت کو رکھا ہے. پھر اس خاندان کو اتنی بلندی دی ہے کہ دنیا کے ہر خاندان کی بلندی کا تعلق
اسی خاندان سے تعلق پر ہے۔ کون سا خاندان کتنا بڑا ہے یہ دیکھنا ہو تو یہ دیکھنا ہے کون خاندان اہل بیت کے کتنا قریب ہے۔ جو خاندان اہل بیت کے جتنا قریب ہوگا اتنا ہی بڑا ہوگا چلا جائے گا۔ یہ خاندان اہل بیت سے سلسلہ امامت چلا ہے۔ رسالت کی خلافت، وزارت، رسایت سب اسی خاندان میں رہی ہے۔ اسی لیے اس خاندان نے ہمیشہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کیا ہے، رسالت کو بچایا ہے، توحید کو بچایا ہے، قرآن کو بچایا ہے، شریعت کو بچایا ہے، اسلام کو بچایا ہے، دین کو بچایا ہے۔ اور کس طریقے سے بچایا ہے آپ سب کو پتا ہے۔ جوان کا سینہ دینا ہوا تو دیا، مگر اسلام کو بچایا۔ بھائی کے بازو دینے ہوئے تو دیے، مگر اسلام کو بچایا۔ چھوٹی سی بچی اور ساگ میں تماچے کھانے ہوئے تو کھائے، مگر حفاظت اسلام کے لیے خاموشی سے تماچے کھاتے کھاتے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام چلی گئی۔ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کی نسبت سے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ خاندان اہل بیت عظیم المرتبہ خاندان ہے، جسے خاندان اہل بیت سے محبت ہے، کم سے کم خاندان اہل بیت سے محبت کا اتنا تو فائدہ ہونا ہی چاہیے کہ انسان کو اپنے خاندان اور اپنے رشتوں کا احترام کرنا آتا ہے۔ اگر آپ اولاد ہیں تو والدین سے محبت کرنا فرض ہے۔ والدین ہیں تو اولاد سے محبت کیجیے، بھائی ہیں تو بھائی کا احترام کیجیے، بہن ہے تو بھائی کا احترام کیجیے، چچا ہے تو بھتیجوں کا احترام کیجیے، ماموں ہے تو بھانجوں کا احترام کیجیے، بھتیجے ہیں تو چچا کا احترام کیجیے، بھانجے ہیں تو ماموں کا احترام کیجیے۔ اگر خاندان اہل بیت سے تھوڑا سا بھی لگاؤ ہے، کربلا کا میدان دیکھیے، کون سا رشتہ تھا جو کربلا میں نہیں تھا؟ بھائی بھائی کا رشتہ، بھائی بہن کا رشتہ، باپ بیٹے کا رشتہ، چچا بھتیجے کا رشتہ، ماموں بھانجے کا رشتہ، چچا بھتیجی کا رشتہ، پھوپھی بھتیجے کا رشتہ، شوہر بیوی کا رشتہ، ماں بیٹے کا رشتہ، باپ بیٹے کا رشتہ، ماں بیٹے کا رشتہ، باپ بیٹے کا رشتہ، سارے رشتے کربلا میں موجود تھے۔ بس ایک رشتہ بچا تھا، دوست کا رشتہ۔ حسین نے اسے بھی خط بھیج کے بلوا دیا، اور رشتوں کا ایسا گلدستہ حسین نے تیار کیا کہ بھی یزیدیت کے کانٹے اس گلدستے کا کچھ بگاڑ نہیں پائے۔ جانتے ہیں اہل بیت کے گھرانے میں رشتوں کا کتنا احترام تھا۔ شادی کی ہے جب جناب زینب کی جناب عبداللہ سے مولا کائنات نے، تو عبداللہ کو بلا کے فرمایا، عبداللہ دیکھو دنیا میں باپ بیٹے بہت ہیں، مگر یعقوب اور یوسف جیسے باپ بیٹے نہیں۔ دنیا میں باپ بیٹی بھی بہت ہیں، مگر رسول اور فاطمہ جیسے باپ بیٹے نہیں۔ عبداللہ دنیا میں بھائی بہن بھی بہت ہیں، مگر حسین اور زینب جیسے بھائی بہن نہیں۔ اگر کبھی ایسا وقت آن پڑے نا کہ حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑے اور زینب تمہارے پاس اجازت کے لیے آئے، تو دیکھو زینب کو منع مت کرنا جانے میں، اس لیے کہ اگر تم نے روک لیا تو زینب جائے گی تو نہیں، مگر میری یہ بات یاد رکھنا، ادھر حسین کا بدن مدینہ چھوڑے گا، ادھر زینب کا جنازہ تمہارے گھر کا آنگن چھوڑ دے گا۔ جب جناب زینب کی شادی ہوئی ہے، رخصتی کے 3 دن کے بعد جناب فضہ ملنے کے لیے گئی۔ جب فضہ کو دیکھا جناب زینب چیخ مار کے رونے لگی۔ جناب فضہ نے پوچھا، شہزادی میں آ گئی، اب رونے کی کیا ضرورت ہے، اتنا کیوں رو رہی ہے؟ معلوم ہے جناب زینب نے کیا جواب دیا؟ جناب زینب نے فرمایا، اماں فضہ کیسے کرو، 3 دن ہو گئے میں نے اپنے بھیا حسین کا چہرہ نہیں دیکھا۔ تصور فرمایا آپ نے، جس زینب کو حسین کی 3 دن کی جدائی برداشت نہ تھی، وہ حسین جب در خیمہ پہ آگے پکارے ہوں کہ اچھا میری ماں جائی خدا حافظ، زینب کا دل نہیں پھٹ گیا ہوتا؟ زینب نے جلدی سے حسین کو خیمے کے اندر لیا۔ کوئی بہن حسین کے گلے کو چوم کے رو رہی ہے، کوئی گلے میں باہیں ڈال کے رو رہی ہے۔ اس منظر میں کہیں سکینہ نظر نہیں آ رہی، اس لیے کہ سکینہ کو پتا ہے اپنی تصویر میں بہن بھائی کی محبت چل رہی ہے،
4 سال کی بچی کو کون دیکھے گا؟ سکینہ نے سوچا بابا جب بھی جائیں گے خیمے کے دروازے سے ہو کر۔ سکینہ تلے خیمہ پہ آن کھڑی ہوئی، حسین چلے خیمے سے نکلے، سکینہ پیچھے پیچھے۔ بھائی بہن کی محبت دیکھ لی، اب باپ بیٹی کی محبت کا احترام دیکھیے گا۔ حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے، سکینہ ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑی ہو گئی۔ بابا جا رہے ہیں؟ ہاں بیٹا جا رہا ہے۔ تو بابا میرے کام کر دیجئے۔ بولو بیٹا کیا کرنا ہے؟ کہ بابا میرے سر پہ ایسے ہاتھ رکھ دیجئے جیسے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے۔ اس لیے کہ سکینہ کو پتا ہے جب کسی کا باپ مر جاتا ہے نا تو بچے یتیم ہو جاتے ہیں، جب بچے یتیم ہوتے ہیں تو ان کے سر پہ دست شفقت رکھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے نبی ابن مسلم کہتا ہے میں نے چھوٹی سی بچی کو دیکھا جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی، بچی ایک طرف دوڑے جا رہی تھی، میں نے بچی کو روک کے پوچھا بیٹا تم کس کی بیٹی ہو؟ بچی نے پلٹ کے ادب سوال کر لیا ہے شیخ اگر میں تجھے بتا دوں میں کس کی بیٹی ہوں تو تم میرے رخسار میں تماچے تو نہیں مارے گا؟ میں کیوں تماچے مارنا لگا؟ کہ اللہ جانے میرے بابا کہا کرتے تھے جب کسی کا باپ مر جاتا ہے تو بچے یتیم ہو جاتے ہیں، جب بچے یتیم ہوتے ہیں تو ان کے سر پہ دست شفقت رکھا جاتا ہے۔ اللہ جانے میں کیسی یتیم ہوئی ہوں، جب سے میرا بابا مرا ہے نا جو بھی مجھے مل رہا ہے میرے رخساروں پہ تماچے مار مار کے مجھے مل رہا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں مسائب کا رویا ضرور کیجیے، اس لیے نہیں کہ خطیب مسائب پڑھ رہا ہے نا، بلکہ اس لیے کہ آپ کی آوازیں شہزادی فاطمہ کو سکون بہت دیتی ہیں۔ اگر رونن آیا کرے نا تو آپ اکثر جوان ہیں جو میری طرف دیکھ رہے ہیں، آپ جوان ہیں تو آپ کی چھوٹی چھوٹی بہنیں بھی ہوں گی، دل میں ہاتھ رکھ کے سوچئے گا ضرور اگر آنکھوں سے آنسو نہ نکلا کرے کوئی آپ کی چھوٹی سی بہن کو چوراہے پہ روکے، ظلموں کو پکڑے، رخساروں میں تماچے مارنا شروع کرے، آپ میں سے کتنے بھائی ہوں گے جنہیں برداشت ہو جائے گا؟ نہ برداشت ہو سکے تو سجاد کو یاد کر کے رو لیا کیجیے۔ سجاد کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام یہی دیکھتے دیکھتے چلے گئے، کبھی شن سکینہ کو تماچے مار جاتا تھا، کبھی خوری تماچے مار جاتا تھا۔ اور مسائب میں رونا کیسے چاہیے یہ بتانے کی تو ضرورت نہیں ہے نا۔ ابو بصیر رو نہیں رہے ہو، ابو بصیر نے وہ کپڑا نچوڑ دیا جس میں آنسو جمع کر رہے تھے، مولا اتنا تو رو رہا ہوں، ایسے نہیں، ایسے رویا کرو جیسے ضعیف ماں جوان بیٹے کے لاشوں پہ رو رہی ہے۔ کیسے رونا ہے معلوم ہے؟ جب کسی کا جنازہ ہوتا ہے کہ میت ہو جاتی ہے تو جنازے میں رونے والے 2 طریقے کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ سسک سسک کے دور کھڑے ہوئے رو رہے ہوتے ہیں، کچھ تڑپ تڑپ کے جنازے کے قریب رو رہے ہوتے ہیں۔ جب کوئی سوال کرنے والا سوال کرتا ہے نا تو ان کے بارے میں نہیں پوچھتا جو سسک سسک کے رو رہے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں پوچھتا ہے جو تڑپ تڑپ کے رو رہے ہوتے ہیں۔ یہ مرنے والے کے کون لگتے تھے، یہ مرنے والے کے کون لگتے تھے۔ جب مصائب شہدائے کربلا بیان ہوا کرے نا تو تڑپ تڑپ کے ایسے رویا کیجئے کہ سکینہ زینب سے پوچھنے لگے بھوبی اماں یہ لوگ ہمارے کون لگتے ہیں۔ اور مصائب ہمیشہ سننے نہیں چاہیے، مسائل کو سوچنا بھی چاہیے۔ سوچئے جب سکینہ کے رخسار میں تماچے لگتے ہوں گے تو سکینہ کا عالم کیا ہوگا؟ سوچئے کیا عمر تھی جناب سکینہ کی؟ 4 سال عمر تھی جناب سکینہ کی، 4 سال کی چھوٹی سی بچی۔ سوچئے ہم نے اپنے گھروں میں بھی تو 4 سال کے بچے دیکھے ہیں نا، ایمانداری سے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے گا کوئی بھرپور طاقتور جوان پوری طاقت سے 4 سال کے بچے کے رخسار میں تماچا مارے، بچہ زمین پہ کھڑا رہ سکتا ہے؟ گر نہیں جائے گا؟ شیو جب تماچے مارتا تھا سکینہ زمین پہ گر جاتی تھی، پھر اٹھانے کے لیے شبر ملول تازیانے مارتا تھا۔ تازیانہ تو جانتے ہیں نا، کوڑا، جب تازیانہ کوڑا کسی بدن پہ مارا جاتا ہے تو معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ کوڑا چاروں طرف سے لپٹ جاتا ہے، جب لپٹتا ہے تو ہٹانے کے 2 طریقے ہیں، یا تو سرا پکڑ کے کھولا جائے گا یا تازیانے کو کھینچ لیا جائے گا۔ شر جب تازیانہ مارتا تھا تازیانہ لپٹ جاتا تھا، جب
بھائیوں کو تو لوگ رعایت کر پائے. سنی ہے بہن بھائی کی محبت؟ مدینے میں صغرا اور اکبر کی محبت، کربلا میں زینب اور حسین کی محبت، راہ کوفہ و شام میں سنی ہے سجاد اور سکینہ کی محبت. سب سے زیادہ جناب سکینہ کو یاد کر کے روتے تھے امام سجاد. وضو کا پانی بھی دیکھتے تو رونے لگتے. مولا یہ تو وضو کا پانی اسے دیکھ کے کیوں رو رہے ہیں؟ کہ بس اتنا ہی پانی ہوگا جو میری بہن سکینہ نے کربلا سے شام تک پیا ہوگا. کہ مولا سکینہ کو پانی ملتا نہیں تھا کہ ملتا تھا. پھر سکینہ کرتی کیا تھی؟ کہ میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق. جب لوہے کی گرمی بڑھتی تھی نا تو لوہا گوشت کو کاٹ کے ہڈیوں میں گلنے لگتا تھا. جب سکینہ کو پانی ملتا تھا، سکینہ پانی سے بھرا کوزہ لے کر میرے پاس آتی تھی، بیٹھتی تھی، بہت آرام سے ہاتھوں کی ہتھکڑیوں پہ ڈالتی تھی، پیروں کی بیڑیوں پہ ڈالتی تھی، گلے کے توق پہ ڈالتی تھی. بھیا سکینہ پیاسی رہے گی مگر آپ کو مصیبت میں نہیں دیکھ سکتی. اسی درمیان شمر آتا تھا، سکینہ کے رخساروں پر تماچے مار مار کے سجاد کے پاس سے لے جاتا تھا. میں نے کیا کیا؟ سکینہ کو جب تماچے لگتے تھے سکینہ گر جاتی تھی. ایک بساقی روایت ہے، مسائب تمام ہو جائیں گے، رو لیجیے گا جتنا رونا ہوگا، دے لیجیے گا پرسہ جتنا دینا ہوگا. امام سجاد فرماتے ہیں شام کا بازار تھا، شمر نے تماچا مارا، سکینہ تماچا کھا کے زمین پہ گری تو اٹھ نہ سکی. شمر ملعون میرے پاس آیا، میرے بدن پہ تازیانے مارنے لگا کہ اٹھاؤ اپنی بہن کو. جب سکینہ نے دیکھا نا جوان بھائی کے بدن پر میری وجہ سے تازیانے پڑ رہے ہیں تو سکینہ نے جلدی سے اپنے آپ کو اٹھایا، دوڑی اور میرے اوپر خود کو گرا دیا. مولا شمر نے تازیانہ روک لیا ہوگا کہ روک لیتا تو ستم کا تھا. جیسے مجھے مار رہا تھا ویسے ہی سکینہ کو مارنے لگا. بس یہی وہ موقع تھا جب سکینہ نے مجھے مدد کے لیے پکارا مگر میں سکینہ کی کوئی مدد نہ کر سکا. یہ میرے ہاتھ جڑے ہیں، عربی میں جملہ پڑھوں گا، جتنا اردو میں ترجمہ ہو سکے گا اتنا کر دوں گا، جتنا محسوس فرما لے اتنا رو لیجیے گا. آخری جملہ مسائب تمام ہے. امام سجاد سے پوچھا مولا کیا کہا سکینہ نے؟ امام سجاد کانپتے بدن کے ساتھ کھڑے ہوئے، امامے کو سر سے دور پھینک کے فرمایا جب شمر سکینہ کو تماچے مار رہا تھا نا سکینہ نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہا یا اخی قل لہو لا تضرب ولا خطیہ. اے بھیا شمر سے بس اتنا کہہ دیجئے کہیں بھی تازیانے مار لے میرے رخساروں پہ تازیانے نہ مار. پہلے ہی میرے رخسار اس کے تماچوں سے رنگین ہے، اب میرے رخساروں میں طاقت نہیں ہے کہ اس کے تازیانوں کی ضرب برداشت کرتا ہے. واہ سجادہ، واہ سکینہ، آئے سکینہ جوان بھائی کے سامنے زندان میں مر گئی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں تو. سجاد کیسے سکینہ کا لاشا اٹھائے، کیسے جنازہ اٹھائے، قبر کے حوالے سکینہ کو کر کے فرمایا بابا معاف کیجئے گا، آپ کی امانت جیسے آپ نے کی تھی ویسے واپس نہ کر سکا. ٹوٹی ہوئی پسلیاں میں رخساروں پہ تماچوں کے نشان ہیں. ہوا سکینہ، ہوا سجاد.